اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصال کی جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس کے جلد دوم سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اللہ کا اور ہم سب کا درود و سلام ہو آپ کی ہستی کے اوپر، کہ آپ نے فرمایا کہ میری 70 منقبتیں ایسی ہیں جن میں کوئی بھی رسول کا صحابی، کوئی صحابی بھی شریک نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو یہ 17 نمبر کی جو منقبت ہے، 70ویں منقبت یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ تیسرا پارٹ ہے اس سلسلے کا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے میری شادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کروائی، جبکہ حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی خواستگاری کی تھی، مگر اللہ نے 7ویں آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر، یہ نہیں کہا کہ ایک آسمان، 7ویں آسمان نہیں کہا، 7 آسمانوں پر میری شادی کروائی۔ تو کیا جشن ہوگا جو کہ 7 آسمانوں پہ فرشتے اور حوریں اور جنہوں نے شادی میں شرکت کی ہوگی، تو کتنی زبردست شادی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 7 آسمانوں پر میری شادی کروائی، تو رسول خدا نے فرمایا تمہیں مبارک ہو اے علی، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تمہاری شادی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کروائی ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا میں آپ سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی تم ہی مجھ سے نہیں ہو بلکہ میں تم سے ہوں۔ جیسے میرا دایاں ہاتھ، میرا دایاں میرے بائیں سے ہے، یعنی کہ حصہ ہے میرا دایاں حصہ اور بائیں حصہ ایک ہی تو ہے نا، ایک ہی جسم ہے۔ تو کہا کہ جس طرح میرا دایاں اور میرا بایاں ہے، اس طرح تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ سبحان اللہ، اور میں دنیا اور آخرت میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رسول خدا کی اتنی مدد کی، اتنی وفاداری کی، اتنا نبھایا اپنے عہد کو، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کی، آپ کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلے، آپ کے سائے کی طرح رہے، آپ کی اتنی حفاظت کی، سب کچھ۔ مگر ہم یہ صرف دنیا کی باتیں سمجھیں۔ اب رسول کی یہ والی حدیث پہلی دفعہ ہماری نظر سے گزری ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں دنیا اور آخرت میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں۔ یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آخرت میں بھی وہ ایک ہی ہستی ہوگی جو رسول خدا کے ساتھ ہر مقام پہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر 18ویں منقبت آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، آخرت میں پرچم حمد تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور روز قیامت تم تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے قریب تر بیٹھو گے۔ ایک مسند میرے لیے بچھائی جائے گی اور ایک مسند تمہارے لیے۔ میں انبیاء کے زمرے میں ہوں گا جبکہ تم اوصیاء کے زمرے میں ہوگے۔ نیز تمہارے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور تاج کرامت بھی، یعنی کرامت کا تاج، جیسے پروردگار عالم کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، تو اس میں سب سے زبردست کرامت جس کی ہوگی وہ ہمارے مولا اور آقا علی ابن ابی طالب کا۔ تو کہا کہ سر پر نور کا تاج ہوگا اور تاج کرامت بھی تمہارے سر پہ ہوگا۔ تمہارے ارد گرد 70,000 فرشتے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل تمام لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے۔ یعنی قیامت میں مولا کائنات کے سر کے اوپر وہ تاج کرامت اور وہ نور کا تاج پہلے رکھ دیا جائے گا، اور تمام مخلوق جو ہوگی اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے فارغ ہوگا۔ یعنی کتنا نور ہوگا، کاش کہ ہماری آنکھیں اس قابل ہوں کہ ہم اس نور نبوت اور نور امامت کو دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا 19ویں منقبت یہ ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تم ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے،
بس جو شخص تم سے جنگ کرے گا ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہیں اپنے 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا. یعنی تینوں گروہوں سے مولا جنگ کریں گے، اور کہا کہ جو شخص تم سے جنگ کرے گا ان میں سے، یعنی جتنے گروپ ہوں گے ان میں سے ہر ایک شخص کی عوض تمہیں اپنے 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق پروردگار عالم عطا کرے گا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ناقصین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا طلحہ اور زبیر، یہ دونوں حجاز میں تمہاری بیعت کریں گے جبکہ عراق میں تمہاری بیعت توڑ دیں گے، لہٰذا جب یہ دونوں ایسا کریں تو تم ان دونوں سے جنگ کرنا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اہل زمین کے لیے باعث طہارت ہے، یعنی زمین کو پاک کرنا ہے ان جیسے شریر لوگوں سے. تو کہا کہ اہل زمین کے ساتھ کے لیے باعث طہارت ہے ان سے جنگ کرنا. میں نے عرض کیا قاسطین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں. میں نے عرض کیا مارقین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا زبس صدیہ کے ساتھی. یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے کمانوں سے تیر خارج ہوتے ہیں، لہذا تم انہیں قتل کر دو کہ ان کا قتل کرنا اہل زمین کے لیے کشادگی کا باعث ہے. ان کے لیے جلد آنے والا عذاب ہے اور روز قیامت اللہ عز و جل کے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے. اس کے بعد آپ نے 20ویں منقبت بتائی کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں تمہاری مثال بنی اسرائیل کے باب حتہ کسی ہے کہ جو تمہاری ولایت میں داخل ہو گیا وہ اس باب میں داخل ہو گیا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یعنی کہ جو بھی ولایت علی میں داخل ہو گیا وہ اس باب حتہ میں داخل ہو گئے جو بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا نا کہ تم جاؤ اور باب حتہ میں داخل ہو جاؤ اور تم کامیاب اور کامران ہوگے. تو انہوں نے تو سرکشی کی اور پھر پروردگار عالم نے ان کو سزا دی. لیکن جو بھی ولایت علی میں داخل ہو جائے گا تو اس طرح سے ہے جیسے اللہ عز و جل نے جو بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا تو اس طرح سے وہ داخل ہو جائے گا ولایت علی میں، تو ان کے امان میں ہوگا، اللہ کی امان میں ہوگا. 21ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس شہر میں سوائے دروازے سے ہرگز داخل نہیں ہوا جا سکتا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے علی تم بہت جلد میرے عہد کا پاس رکھو گے، میری سنت پر جنگ کرو گے اور میری امت تمہاری مخالفت کرے گی. اور امت نے کیا بھی یہی کہ کس طرح سے مولا کائنات کی مخالفت کی، جبکہ اتنی منقبتیں رسول اللہ نے، اور یہ کوئی چھپ کے نہیں بتائی تھی مولا کائنات کو کہ کہیں دروازے کے پیچھے چھپ کے یا حجرے میں چھپ کے بتائی تھی، لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ کس ہستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کی ولایت جو ہے نا کس کی بیعت ہمارے گلوں میں ڈال کے جا رہے ہیں وہ، اور کتنا عظیم ہستی ہے جس کے سپرد امت کو کر کے جا رہے ہیں. 22ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو ایسے نور سے خلق کیا ہے جسے اس نے تم میں اور فاطمہ میں ودیعت کیا تھا، اور یہ دونوں اس طرح جنبش کرتے ہیں جیسے کانوں میں گوشوارے جنبش کرتے ہیں، اور ان کا نور شہداء کے نور سے 70 گنا زیادہ ہے. اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں حضرات کو ایسی کرامت سے نوازے گا جس سے سوائے انبیاء اور مرسلین کے کسی کو مکرم نہیں کرے گا. یعنی اب آپ درجہ دیکھ لیجئے، ویسے تو کہتے ہیں نا سید الشہداء ہیں اور شہید ہو گئے، شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے، یقیناً بہت بلند ہے، لیکن اللہ کے رسول ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں
کہ ان کا نور شہداء کے نور سے 70 گنا زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایسی کرامت سے نوازے گا جس سے انبیاء اور مرسلین میں سے کسی کو مکرم نہیں کرے گا. یعنی کتنا پھر کیا بلند درجہ ہے. اگر انسان اس پہ سوچے تو بس سوچتا ہی رہے. اور یقیناً آپ دیکھیے کہ ہمیں تو صرف یہ سامنے کی چیز نظر آتی ہے، کتنے انبیاء اور مرسلین ہیں جن کے قبریں ہیں، جن کے مقبرے ہیں، لیکن کیا شان ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے مرقد مقدس کی. نجف میں آپ جا کے دیکھیں کہ مولا کائنات کی کیا مرتبہ، کیا مقام ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ان کے قبر پہ جاتا ہے حیران ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے عظمت بخشی ہے. تو دنیا کی باتیں، رسول آخرت کی بات بتا رہے ہیں. پھر 23ویں منقبت جو آپ نے بتائی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنی حیات میں، یعنی اپنی زندگی میں، اپنی انگوٹھی، اپنی زرہ اور پٹکا عطا کیا اور اپنی تلوار میرے گلے میں حمائل کی، جبکہ آپ کے تمام اصحاب وہاں موجود تھے اور میرے چچا عباس بھی وہیں پر تھے، لیکن اللہ نے ان سب کو چھوڑ کر صرف مجھے یہ شرف بخشا. پہلے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ سب کچھ دیا، پھر کہا کہ اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے مجھے اپنے انگوٹھی پہنائی، اپنے زرہ اور اپنا پٹکا عنایت کیا، اپنی تلوار میرے گلے میں حمائل کی. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری منقبتیں امام کی بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.